کل میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط کی صورتحال بن گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ کبھی کچھ مل گیا تو پیٹ بھر لیا، نہ ملا تو فاقے کر لیے، ایک وقت کا ملا کھا لیا، دوسرے وقت کے لیے جمع نہیں کیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا مدینہ منورہ میں صورتحال ذرا ٹائٹ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں وہ بطور ہدیہ کے آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ آؤ، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے پاس پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو، یہ وقت فاطمہ کے آنے کا تو نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اس وقت کیوں آئی ہے، جاؤ اسے بلاؤ۔ اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ساتھیوں کا بے حد احترام فرمایا کرتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کا بھی بے حد احترام فرمایا کرتے تھے۔ اور جب بھی صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ایک شرعی طریقہ ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آئیں تو ماں باپ اس طریقے سے بیٹیوں کے سر پر وہ ہاتھ رکھیں اور ان کے ماتھے پر، سر پر بوسہ دیں۔ پھر بدلے میں بیٹیاں بھی ایسی کرتی ہیں کہ باپ کے سر کو، باپ کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے جو شاید آج ہم میں نہیں رہا، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے، اولاد ماں باپ کو سلام کرنے کی روادار نہیں ہے۔ خیر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دخت جگر کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ فرمائیے، یہ جو فرشتے ہیں ان کی غذا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آتے ہی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم فاقے سے مر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، مدد فرمائیں۔ نہیں، ایسا ایک لفظ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ بات ہی اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا کہ فرشتوں کی غذا اور خوراک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، ہماری غذا کیا ہے، ہماری خوراک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے جتنے بھی گھر ہیں، 9 بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے 9 کے 9 گھروں کے اندر فاقہ ہے۔
اما عائشہ رضی اللہ عنہا اسی لیے تو فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین قط، کہ میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہو، میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن کھایا ہے، ایک دن نہیں کھایا، ایک دن پیٹ بھر کے کھایا ہے اور ایک دن تھوڑا کھایا ہے، کبھی کھانا نہیں ہے تو کھجور پر اتفاق کیا ہے، کبھی ایسا ہوا روٹی نہیں ہے دودھ پر اتفاق کیا، کبھی ایسا ہوا دودھ بھی نہیں ہے کھجور بھی نہیں ہے پانی پر اتفاق کیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے جنگ خندق کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے حد ہی ہو گئی، اب تو ہم مرنے پر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس صحابی نے اپنی قمیص کو اونچا کیا اور دکھایا کہ اللہ کے رسول دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میاں ایک پتھر باندھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور فرمایا کہ دیکھو میں نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری سیرت ہے، یاد رکھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھروں میں بھی فاقہ ہے، ہاں یہ ہے کہ کچھ بکریاں میرے پاس آئی ہیں، اگر تم چاہو تو ان میں سے میں 1-2 بکریاں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو اس سے بہتر چیز میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول جو ان بکریوں سے بہتر ہے آپ وہ مجھے عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 کلمے سکھاتا ہوں، 5 کلمے، ان 5 کلموں کو پڑھا کر یہ 5 کلمے ان بکریوں سے بہتر ہیں۔ اور وہ 5 کلمات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ پڑھا کر یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ 5 کلمات پڑھا کر یہ دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ 5 کلمات سیکھ کر جب اپنے گھر تشریف لائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا لائی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے دنیا لانے کے لیے بھیجا تھا، میں دین لے کر آئی ہوں، میں نے دنیا پر تھوک دیا ہے۔ اور دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، اور خاتون جنت بننے کے لیے پیچھے قربانی دیکھیں کتنی قربانی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن یہ اعزاز پانے کے لیے قربانی دیکھیں، آپ نے اپنا سر بلکہ اپنی اولاد کا سر آپ نے کٹوایا، پھر جا کر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعزاز ملے۔ یاد رکھیں قربانی دیں گے کچھ کریں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ عطا ہوگا، اگر ایسی مستی میں رہیں گے تو پھر مستی میں ہی رہیں گے، ایسی ہی ساری زندگی یہ گزر جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔